السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز دیکھو یونیورسٹی میں مولوانی آئی ہے، وہ لڑکے ڈری سہمی آئرہ کو دیکھتے کامنٹ کر رہے تھے۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ گاؤں سے شہر یونیورسٹی کے بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے آئی تھی، جہاں امیروں کی بگڑی اولادیں پڑھتی تھیں۔ ایک اوباش لڑکے نے آئرہ کا حجاب کھینچا، تبھی زاویار شاہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کیا، خبردار، اگر کسی بھی لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا اور مار مار کے لڑکے کا حشر بگاڑ دیا جو دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ انتہائی تیش سے دھاڑا تو روتی ہوئی آئرہ ہاتھ سے اشارے کرنے لگی، جسے دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں برتنوں کی کھنک اور ناشتے کی میز پر سجے کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سے کھچاؤ والی خاموشی تھی۔ بڑی حویلی کی روایات کے مطابق ناشتے کا وقت سب کے اکٹھے ہونے کا تھا، لیکن آج آئرہ کی پرعزم آنکھوں نے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور نظریں اٹھا کر اپنے بابا سائیں کو دیکھا، جو پیشانی پر بل ڈالے اسے گھور رہے تھے۔ بابا سائیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے لاہور جانا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینی ہے۔ میں نے تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ حویلی کے بند کمروں میں اپنی صلاحیتوں کو دفن کر دوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر ارادہ اٹل تھا۔ حویلی کے بزرگوں نے تو گویا کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان کے لیے ایک لڑکی کا تنہا شہر جانا اور نوکری کرنا کسی بڑے گناہ سے کم نہ تھا۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے زبیر خان نے جویریہ کی حمایت میں گلا صاف کیا۔ وہ اس کا کزن بھی تھا اور منگیتر بھی، لیکن اس کا ساتھ دینا ایک طوفان کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ چچا سائیں، آئرہ کوئی بچی نہیں ہے۔ اس نے تعلیم اسی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے جہاں وہ پڑھانے جا رہی ہے۔ پھر اتنا مسئلہ کیوں؟ شہر میں وہ محفوظ رہے گی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ زبیر نے پرسکون انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ زبیر کا زبردست اعتماد آئرہ کو ہمت دلا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر گرما گرم بحث جاری تھی، خاندان کے بڑوں کے سخت لہجے آئرہ کو اپنی ضد سے پیچھے ہٹانے کے لیے کافی تھے، لیکن آئرہ کا دل کسی اور ہی دنیا کی طرف مائل تھا۔ ناشتے کے بعد آئرہ اپنے کمرے کی طرف پلٹی تو اس کے قدموں میں تھکن نہیں بلکہ ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر حویلی کا باغ اپنی پوری بہار پر تھا، مگر اسے وہاں ویرانی نظر آ رہی تھی۔ پیچھے سے دستک کے ساتھ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ آئرہ، تم پریشان کیوں ہو؟ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شام کو تمہیں خود لاہور چھوڑ کر آؤں گا۔ تم نے ہاسٹل کا انتظام تو کر لیا ہے نا؟ زبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ اس کا لہجہ نرم اور مانوس تھا۔ آئرہ نے مڑ کر زبیر کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں اسے گہرا خلوص نظر آیا۔ زبیر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سب لوگ اتنا روک کیوں رہے ہیں؟ کیا خود مختار ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں یہ سب کر پاؤں گی یا نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زبیر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو آئرہ، ہم شام کو روانہ ہوں گے، تیاری مکمل رکھو۔ وہ اسے ایک پر اعتماد مسکراہٹ دے کر چلا گیا۔ شام ڈھلتے ہی حویلی کے گیٹ پر گاڑی کھڑی تھی۔ سب گھر والے اسے الوداع کہنے آئے۔ حاکم خان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ انہوں نے آئرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھنا، کسی بھی لڑکے کو اپنے پاس مت بھٹکنے دینا۔ تم خانوں کی عزت ہو، کسی سے بھی بلا وجہ بات نہیں کرنا۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ آئرہ کو ان کی باتوں سے کفت ہوئی، جیسے وہ ایک قیدی ہو جسے دنیا دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہو۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حوصلہ دیا کہ وہ اس کی بات سمجھ رہا ہے۔ گاڑی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں زبیر اور آئرہ کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خیالات سے واقف تھے۔ شہر کی روشنیاں قریب آنے لگیں تو آئرہ کا دل دھڑکنے لگا۔
ہاسٹل کے باہر پہنچ کر زبیر نے گاڑی روکی۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زبیر تم جاؤ، صبح میں یونیورسٹی چلی جاؤں گی، عائرہ نے اترتے ہوئے کہا۔ زبیر نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بھی شہر میں ایک ضروری کام ہے، میں کل ہی واپس جاؤں گا۔ تم اندر جاؤ، اپنا کمرہ تلاش کرو اور آرام کرو۔ زبیر کی بات میں وہ سنجیدگی تھی جسے جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ عائرہ ہاسٹل کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور ہاسٹل کے کوریڈور میں اپنے کمرے کی تلاش کرنے لگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ نئی زندگی تھی، نئی شروعات، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، جیسے وہ کسی ایسی جنگ میں قدم رکھ رہی ہو جہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے خاندان کی یادوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور سو گئی۔ اس وقت شہر کے ایک دوسرے کونے میں ایک عالی شان بنگلے میں زاویار شاہ اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھوس پن تھا جو سامنے والے کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ امی، میں کل یونیورسٹی میں بطور لیکچرار جوائن کر رہا ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز آئی، جو اس کے بزنس چھوڑ کر پڑھانے کے شوق پر خفا تھی، لیکن زاویار کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کا پیشن اس کی پڑھائی تھی، اس کا بزنس تو بس ایک مجبوری تھی جسے وہ ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر شہر کی گلیوں کو دیکھنے لگا۔ کل اس کا عائرہ سے آمنا سامنا ہونے والا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ ملاقات اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اگلے دن کی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عائرہ تیار ہو چکی تھی۔ اس کا حجاب اس کے چہرے کی پاکیزگی کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ وہ ہاسٹل کے کمرے سے نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ آج اسے اپنی منزل کا پہلا حصہ طے کرنا ہے۔ یونیورسٹی کی عمارت کے اندر پہنچ کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ کلاس کا وقت ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ دور سے ایک بلیک گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ عائرہ کی نظریں اس گاڑی پر جم گئیں۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر ارد گرد کی لڑکیاں سحر زدہ ہو گئیں۔ زاویار شاہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ ایک ہیرو کی مانند تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو سختی تھی وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ عائرہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس طرح دیکھے۔ زاویار اپنی کلاس کی طرف جا رہا تھا، مگر راستے میں اسے وہ منظر نظر آیا جس نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ کلاس روم کے باہر کچھ لڑکے عائرہ کو تنگ کر رہے تھے، اور ایک لڑکے نے تو حد کر دی، وہ اس کا حجاب کھینچنے لگا تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ تبھی اچانک ایک سایہ ان کے درمیان آ گیا۔ زاویار شاہ نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار، اگر کسی بھی لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کی درگت بنا ڈالی۔ عائرہ خوف اور ندامت سے کانپ رہی تھی۔ زاویار نے عائرہ کی طرف دیکھا اور دھاڑا، تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ عائرہ کچھ بول نہ سکی، بس رونے لگی۔ زاویار اسے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس نے نقاب میں بھی اس کی آنکھیں پہچان لی تھی، اور اب روتی آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرنے لگی جو اسے سب سے زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ پھر سب لڑکے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے، اور عائرہ بھی شرمندہ سی ہو کر چلی گئی، مگر وہ ابھی تک وہیں کھڑا اس کی پرانی آنکھوں کو یاد کر رہا تھا۔ اسٹاف روم میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ پنکھے کی آواز بھی کسی سرگوشی کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ زاویار شاہ، جو اپنے غصے اور اصولوں کے لیے مشہور تھا، میز پر ہاتھ مار کر سیدھا کھڑا ہوا۔ تم گاؤں سے آئی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہاں آ کر اپنی زبان بھی وہیں بھول جاؤ۔ اس کے الفاظ میں طنز اور غصے کا ایک عجیب مرکب تھا۔ عائرہ، جو ابھی تک اس حادثے کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، نے کانپتی ہوئی انگلی سے کھڑکی کے باہر لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں کھڑا موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔
زاویار کی نظریں ادھر گئیں تو وہ لڑکا بوکھلا کر فون جیب میں ڈالنے لگا۔ زاویار نے طیش میں آ کر اسے ڈانٹ کر نکال دیا۔ آئرا نے ہمت جمع کی اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر۔ آپ کے خاندان والوں نے تو ویسے بھی میرے خاندان والوں کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ ہم اب تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور نفرت تھی جس نے زاویار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری مدد کی یہ قیمت چکاؤ گی؟ ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا ہے، اب ہماری جان بھی چھوڑ دو۔ آئرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے زاویار شاہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ایک شاندار فنکشن کا اہتمام کیا گیا۔ آئرا نے سادہ مگر انتہائی پرکشش پنک عبایا پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ وہ جب ہال میں داخل ہوئی تو لڑکوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ زاویار جو اسٹیج کے قریب کھڑا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے دل میں جلن کی ایک لہر سی اٹھی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ طلباء آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سر کو آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو کبھی کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، آج تو میم آئرا سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہے۔ زاویار نے غصے میں ان لڑکوں کو گھورا تو وہ چپ ہو گئے۔ اسی دوران یونیورسٹی کی امیر اور بگڑی ہوئی طالبہ زویا ملک جو زاویار پر فدا تھی اپنے ہاتھوں میں ایک مہنگا گفٹ باکس لیے زاویار کے پاس پہنچی۔ پورے حال کی نظریں انہیں پر تھیں۔ سر، یہ صرف آپ کے لیے ہے، زویا نے شرماتے ہوئے کہا۔ زاویار نے ایک سرد نگاہ اس کی طرف ڈالی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں کسی سے گفٹ نہیں لیتا، خاص طور پر اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ زویا پلیز جائیں یہاں سے۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گفٹ وہیں زمین پر دے مارا اور دھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رات کو زویا اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون پر اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اس کا تکبر عروج پر تھا۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں زویا ملک ہوں، میرے بابا کے فنڈز پہ یہ یونیورسٹی چلتی ہے۔ اگر فنڈز رک گئے تو یہ خود بخود اپنی اکڑ بھول جائے گا۔ وہ حقارت سے ہنسی۔ اگلے دن زویا نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر آئرا کو اپنی جال میں پھنسانے کی منصوبہ بندی کی۔ وہ جانتی تھی کہ آئرا یہاں خود کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ اس نے آئرا کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ایک ایسی اداکاری شروع کی کہ وہ معصوم ٹیچر اس کی چکنی باتوں میں آ گئی۔ زویا نے اپنی برتھ ڈے پارٹی کا بہانہ بنایا اور آئرا کو اپنے گھر پر مدعو کیا، جس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ آئرا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے اندھیرے کنویں کی طرف جا رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ فارم ہاؤس کی فضا میں موسیقی کی دھنیں اور مہنگی پرفیومز کی مہک رچی ہوئی تھی۔ زویا ملک کا فارم ہاؤس جو شہر کی چکا چوند سے دور ایک ویرانے میں واقع تھا، آج رات اپنی رونقوں کے عروج پر تھا۔ آئرا، جس نے اپنے وجود کو ایک سادہ مگر باوقار سیاہ عبائے اور نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، وہاں موجود ہجوم میں کسی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ وہاں زویا کی دوستی کے جال میں پھنس کر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ ایک دوستانہ تقریب ہے، مگر اس کے دل میں ایک انکہی گھبراہٹ مستقل دستک دے رہی تھی۔ حال میں اس کے ارد گرد امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کا انداز گفتگو حیا سے عاری تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ شاید وہ زاویار کو دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید وہ کسی فیمیل ٹیچر کی منتظر تھی۔ اچانک کچھ لڑکوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس اور زبان پر زہر آلود تبصرے آئرا کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ دیکھو تو صحیح، یونیورسٹی کی مولوانی یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ کیا زویا نے اسے بھی ڈانس کلب کا حصہ بنا لیا ہے؟ ایک لڑکے نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنی ٹولی سے کہا۔ دوسرے نے کہکا لگایا، یار اس کا نقاب تو دیکھو، کیسا بھاری پردہ کر رکھا ہے۔ اگر اسے اتار دیا جائے
تو شاید اس کا چہرہ بھی اتنا ہی حسین ہو جتنا اس کا مکمل سراپا۔ آج اسے اس کے حلیے سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ آئرہ یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ پلٹ کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر زویا مسکراتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس نے آئرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چھو لینے سے آئرہ کو ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ مس آئرہ، آپ یہاں تنہا کیوں کھڑی ہیں؟ چلیں، میں نے آپ کے لیے جوس منگوایا ہے، آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آج کی رات صرف انجوائے کرنے کے لیے ہے۔ آئرہ نے ہچکچاہٹ سے گلاس تھاما۔ اس کا دل اسے بار بار خبردار کر رہا تھا، مگر زویا کی منافقانہ مسکراہٹ نے اس کے شبہات کو وقتی طور پر دبا دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ لیا، اسے ایک عجیب سی کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ زویا کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جسے آئرہ سمجھ نہ سکی۔ وہ واپس ہال کی طرف مڑی، مگر فرش اس کے قدموں کے نیچے لرزنے لگا۔ دیواریں گھوم رہی تھیں۔ موسیقی کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سر میں بجنے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر ایک صوفے پر گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی۔ دور کھڑے وہ لڑکے اب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے چہروں پر درندگی صاف عیاں تھی۔ آئرہ نے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے۔ وہ بس اتنا کر سکی کہ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیا، اور اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی جو اس شور و غل میں کہیں کھو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب کوئی اسے اس جہنم سے نہیں نکال سکتا۔ زویا کی فاتحانہ ہنسی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی سال میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آئرہ نیم بے ہوشی کی حالت میں صوفے پہ ڈھل چکی تھی۔ اس کا نقاب ایک طرف گر چکا تھا، اور اس کے چہرے کی معصومیت اور بے بسی ان درندوں کے لیے کسی دعوت عام سے کم نہیں تھی۔ زویا اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی دور سے یہ سارا منظر ایک شفاق مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے آئرہ کی بربادی صرف ایک سبق تھا، ایک انتقام تھا، اس انا کا جو زاویار شاہ نے اس کے گفٹ کو ٹھکرا کر اس کے دل پر زخم کی صورت چھوڑا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں سب کو محسوس ہوتا تھا کہ ان دونوں میں کچھ تو ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک دوسرے کونے میں زاویار شاہ اپنے اسٹڈی روم میں کھڑا کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی الجھنوں میں کھویا ہوا تھا، خاص طور پر آئرہ کی وہ تلخ باتیں جو اس نے اس دن کلاس میں کی تھیں۔ اچانک اس کا فون گونج اٹھا۔ یہ وہی ٹیچر تھی جو فارم ہاؤس پر موجود تھی۔ دوسری جانب سے آتی ہوئی سسکیاں اور ٹوٹے ہوئے الفاظ نے زاویار کے جسم میں ایک برقی رعد اڑا دی۔ سر، مس آئرہ زویا کی پارٹی میں ہے، اسے کچھ پلا دیا گیا ہے، وہ بے ہوش ہو رہی ہیں، یہاں لڑکے اسے گھیرے ہوئے ہیں، پلیز سر آ جائیں، میں اسے سنبھال نہیں پا رہی۔ زاویار کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر ایک لمحے میں وہ کسی لاوے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو دیکھنے والوں کی روح کانپ دے۔ خبردار، اگر اسے کسی نے چھوا تو میں اس فارم ہاؤس کو قبرستان بنا دوں گا، وہ دھاڑا، اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر ایسے نکلا جیسے طوفان ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سڑکوں کو چیرتا ہوا فارم ہاؤس کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی رفتار 180 سے اوپر تھی۔ اس کے ذہن میں صرف آئرہ کا بے بس چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا اس لڑکی نے اس لیے گاؤں چھوڑا تھا کہ شہر کے درندوں کے سامنے خود کو تنہا پائے؟ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ آئرہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے گاڑی کا بریک ایسے زور سے لگایا کہ ٹائرز کی چیخ دور تک سنائی دی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کی شخصیت میں ایک ہیبت تھی۔ وہ سیدھا ہال کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود لڑکے جو ابھی آئرہ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، زاویار کو دیکھ کر سہم گئے۔ زاویار کا وجود کسی شیر کی طرح ہال میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اس صوفے کی طرف گیا جہاں آئرہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے جھک کر آئرہ کو دیکھا۔
اس کے چہرے پر پڑی زردی اور اس کی بے بسی نے زاویار کے اندر کے انسان کو تڑپا دیا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی جیکٹ اتاری اور آئرہ کے وجود کو ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ آئرہ کا سر اس کے سینے سے لگا۔ زاویار کو اپنے دل کی دھڑکنیں خود سنائی دے رہی تھیں۔ یہ لمحہ بہت خاص تھا، ایک ایسی قربت جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آئرہ کو ایسے تھاما جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زویا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حسد تھا۔ زاویار سر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف ایک معمولی سی… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، زاویار نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ زویا، اگر آج میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گے، یاد رکھنا۔ اور تمہاری یہ حرکتیں تمہارے باپ کی دولت نہیں چھپا سکتی۔ آج کے بعد تم یونیورسٹی میں میرا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ سب کو دھکیلتا ہوا باہر نکلا۔ وہ دوسری ٹیچر بھی اس کے پیچھے بھاگی آئی۔ گاڑی میں آئرہ کو لٹاتے وقت زاویار کا ہاتھ آئرہ کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کانپا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کی رفتار اب اور بھی تیز تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بہت بھاری تھا۔ آئرہ کا چہرہ گاڑی کی روشنی میں کسی موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ زاویار بار بار میرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاسٹل پہنچ کر اس نے سیکیورٹی گارڈ کو دھمکا کر گیٹ کھلوایا۔ وہ اسے سیدھا اس کے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں جب اس نے آئرہ کو بیڈ پر لٹایا تو اس کی نبض دیکھنے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آئرہ کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی، زاویار۔ وہ نیم خوابی میں اس کا نام لے رہی تھی۔ زاویار وہیں رک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے رک گئی۔ کیا وہ بھی اس کے بارے میں کچھ محسوس کرتی تھی؟ ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک طاقتور نشہ آور دوا کا اثر ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر گیا، آئرہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سامنے زاویار کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سر کے چکر نے اسے دوبارہ گرایا۔ زاویار نے اسے سہارا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں کانپ تھی۔ تمہاری زندگی بچا رہا ہوں آئرہ، زاویار نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کیوں بچایا آپ نے؟ یہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے، سب بھیڑیے ہیں۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں جانا ہے جہاں کم از کم عورت عزت تو محفوظ تھی۔ زاویار نے اس کے قریب ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ جب تک زاویار شاہ یہاں موجود ہے، تمہارے سائے کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا۔ کل صبح اس کا حساب ہوگا۔ میں نے تمہارے بدلے کا ذمہ لیا ہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ آئرہ نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کشش نظر آئی جس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات، وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا موڑ تھا جہاں دشمنی کے سائے مدھم پڑ رہے تھے اور محبت کی ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ ہاسٹل کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں ہوا بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ہم دونوں خاندانوں کے درمیان جو دشمنی ہے، کیا آپ کو وہ یاد نہیں؟ زاویار اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ دشمنی خاندانوں میں ہوتی ہے آئرہ، دلوں میں نہیں۔ میں اس دشمنی کو کب کا دفن کر چکا ہوں۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ محبت اور نفرت کی یہ دھندلی لکیریں اب مٹتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں موجود خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ آئرہ کے ذہن میں زاویار کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک طرف گاؤں کی پرانی دشمنی کا بوجھ تھا اور دوسری طرف زاویار کی وہ نگاہیں جن میں اسے اپنی حفاظت کا یقین نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر کوریڈور میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زاویار نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ واپس اسی سخت اور پروکار انداز میں آ گیا، جیسے وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔
اگلی صبح یونیورسٹی کا مین ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ طالب علم، اساتذہ اور مینجمنٹ کے لوگ وہاں موجود تھے۔ زویا ملک، جو اپنی دولت کے نشے میں اس دن بھی بڑی شان سے داخل ہوئی تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آج کس انجام سے دوچار ہونے والی ہے۔ زاویار شاہ سٹیج پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ جب آئرہ ہال میں داخل ہوئی تو اسے سب کی نظروں کا مرکز بنتے ہوئے عجیب سی کوفت محسوس ہوئی، مگر زاویار کی ایک نظر نے اسے ہمت دی۔ زاویار نے مائک سنبھالا، اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ کل رات جو کچھ ایک ٹیچر کے ساتھ ہوا، وہ نہ صرف اس یونیورسٹی کے اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور ہال کی بڑی سکرین پر وہ ویڈیو چل گئی جس میں زویا اپنے فارم ہاؤس پر آئرہ کے مشروب میں نشاور دوا ملا رہی تھی۔ یہ سب زاویار نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے حاصل کر لیا تھا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر حیران تھیں، اور زویا کا چہرہ غصے اور خوف سے سفید پڑ گیا۔ زویا، زاویار کی دھاڑ سے زویا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تمہارا باپ اس یونیورسٹی کو فنڈز دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہاں کی ٹیچرز کی زندگیوں سے کھیلو۔ تم آج سے اس یونیورسٹی سے باہر ہو، اور تمہارے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ زویا چیخو پکار کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کا تکبر دھول میں مل چکا تھا۔ آئرہ جو وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اس کے لیے یہ منظر ایک عجیب سا سکون لایا۔ جب زاویار سٹیج سے نیچے اترا اور آئرہ کے قریب سے گزرا تو اس نے آہستگی سے کہا، یہ صرف شروعات ہے، ابھی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آئرہ کا دل بجھا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس شہر میں رہتے ہوئے وہ مزید تنازعات کو جنم دے رہی ہے۔ اس نے اس شام اپنا استعفیٰ لکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویار کی شہرت اس کی وجہ سے داؤ پر لگے۔ جب زاویار کو استعفے کے بارے میں معلوم ہوا تو زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر ایک ایسی شدت سے دیکھا کہ آئرہ کی سانس رک گئے۔ تم یہ استعفیٰ کیوں دے رہی ہو؟ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا؟ اس کے لہجے میں غصہ کم اور کرب زیادہ تھا۔ آئرہ نے نظریں چرا لیں۔ مجھے یہ نوکری نہیں کرنی زاویار، یہاں کے لوگ، یہ ماحول، مجھے سب سے گھن آتی ہے۔ میں واپس گاؤں جا رہی ہوں۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں آئرہ کے رخساروں کو چھو رہی تھیں، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو دونوں کی روحوں کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ اگر تم چلی گئیں تو سمجھو تم میری زندگی کا ایک ایسا حصہ لے کر جا رہی ہو جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تم یونیورسٹی کے صرف ایک ٹیچر نہیں ہو آئرہ، تو میری وہ محبت ہو جسے میں نے برسوں اپنی انا کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ وہ جذبات کے کیسے بھنور میں تھی جہاں سے نکلنا محال تھا۔ اس نے اپنا استعفیٰ پھاڑ کر پھینک دیا، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ میں جاؤں گی زاویار، وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، کیونکہ ہمارے درمیان وہ زندہ لاش ہے جو آپ کے بھائی نے میرے خاندان کی عزت پر ڈالی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے ہاسٹل کی طرف چلی گئی، اور زاویار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے صرف محبت ہی مٹا سکتی تھی۔ آئرہ نے آخر کار شہر کو خیر آباد کہہ ہی دیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ تھی، لیکن اس کا دل اپنے اندر شہر کی یادوں کا ایک بوجھ لیے ہوئے تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر اسے اس کی زندگی کے سب سے مشکل دنوں کی یاد دلا رہے تھے۔ گاؤں پہنچ کر حویلی کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ سب گھر والے اس کی واپسی پر خوش تھے، لیکن آئرہ کے چہرے کی اداسی سب سے چھپی نہ رہی۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، دور کھیتوں میں لہراتی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر وہ ماضی میں کھو گئی۔
اسے وہ دن یاد آیا جب وہ دونوں چھٹیوں میں گاؤں میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تب وہ ہمیشہ کے لیے شہر نہیں گیا تھا۔ ایک دوپہر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں تھی کہ اچانک ایک آوارہ کتے نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب لڑکیاں چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئیں۔ آئرہ وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک مضبوط سایہ اس کے سامنے آیا اور زاویار نے اسے اپنی محبت کے زور پر بچایا تھا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں زاویار کے لیے جو احترام تھا وہ آج محبت میں بدل چکا تھا، لیکن پھر وہ حال میں واپس آئی۔ اس نے سوچا، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں جس کے بھائی نے میری آپی کو ایک زندہ لاش بنا دیا؟ میں اس سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنی آپی کے کمرے میں گئی۔ اس کی بہن صوفے پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی شادی کی کچھ پرانی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ ایک خالی مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ طلاق کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں قید ہو چکی تھی جہاں نہ تو کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی احساس۔ آئرہ نے اس کا ہاتھ تھاما لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ زاویار شاہ اپنی ماں کے ساتھ شہر چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں منتقل ہو گیا ہے۔ وہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنے آیا تھا۔ آئرہ کے لیے یہ خبر ایک دھچکا تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک شام بارش کا موسم تھا۔ آئرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ حویلی واپس آ رہی تھی کہ زاویار کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ سب سہیلیوں نے اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آئرہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن بارش کی شدت اور سہیلیوں کے دباؤ کے آگے وہ جھک گئی۔ ایک ایک کر کے سب سہیلیاں اتر گئیں، یہاں تک کہ گاڑی میں صرف آئرہ اور زاویار رہ گئے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بوجھل تھا۔ زاویار نے گاڑی روک دی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کیا تم مجھے میرے بھائی کی غلطی کی سزا دو گی آئرہ؟ زاویار کی آواز میں کرب تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہوں۔ آئرہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ چکنی چپڑی باتیں نہیں سننی۔ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ زاویار نے پیچھے سے کہا، ٹھیک ہے مت سنو، لیکن بہت جلد تمہیں احساس ہوگا کہ تم اپنی محبت کو ٹھکرا رہی ہو۔ ہم دور ضرور ہو گئے ہیں لیکن ہم ایک دن ضرور ایک ہوں گے۔ آئرہ حویلی کے باہر اتری اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ محبت ابھی ختم نہیں ہوئی، بس دب گئی ہے۔ گاؤں کی خاموش فضاؤں میں اب ایک نئی سرگوشی گونج رہی تھی۔ آئرہ اور زاویار کی واپسی نے پرانی دشمنیوں کو ایک بار پھر کریت دیا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں بیٹھ کر جب گھر والے آئرہ کی شادی کی بات کر رہے تھے تو آئرہ دیوار کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اگلے دن حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا جب زبیر نے سب کے سامنے انکار کر دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آئرہ سے شادی نہیں کر سکتا، میرا دل کہیں اور ہے، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر عادل خان کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ گالیوں اور چیخو پکار کی آواز حویلی کے ہر کونے میں گونجنے لگی۔ آئرہ نے ایک سبکا سانس لیا، مگر اس کی خوشی مختصر ثابت ہوئی۔ ابھی یہ ہنگامہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا، ایک نیا رشتہ آ گیا۔ امریکہ سے ایک امیر ترین خاندان کا رشتہ آیا تھا۔ وہ لڑکا اسی گاؤں کا تھا مگر لاہور میں سیٹل تھا۔ گھر والے خوش تھے کہ آئرہ امریکہ چلی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آئرہ جب اپنے کمرے میں گئی تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ بستر پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ خود کو یہ سزا کیوں دے رہی ہو آئرہ؟ کیوں نہیں مان لیتی کہ زاویار کے بغیر تمہاری زندگی ایک لاش ہے؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ سگریٹ کے دھوئیں میں گم اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے سوچ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، رشتہ آنے کا دن آ گیا تھا۔ جب مہمان حویلی میں آئے تو آئرہ کی ماں اسے ہال میں لے آئی۔ لڑکا امریکہ کے خواب دکھا رہا تھا مگر آئرہ نے ہمت کر کے کہہ دیا، میں امریکہ نہیں جانا چاہتی۔ ایک ایسا بہانہ تھا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ مہمان ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ حاکم خان نے آئرہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تم کیا چاہتی ہو بیٹا؟ مگر وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے
چلی گئی تھی۔ اس انکار پر کسی نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، کیونکہ سب کو زبیر کے انکار کی وجہ سے اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اسی رات آئرہ کے فون پر ایک میسج چمکا۔ یہ زاویار تھا۔ میں رشتہ بھیج رہا ہوں، اگر انکار کرنا ہو تو پچھلے رشتے کی طرح انکار کر دینا، لیکن اگر آج تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو یاد رکھنا دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ آئرہ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، وہ ڈر گئی تھی۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو زاویار کا نام بتاتی تو شاید وہ اسے زندہ دفن کر دیتے۔ اگلے دن زاویار اپنی ماں کے ساتھ حویلی کی دہلیز پر تھا۔ سب حیران تھے مگر گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی زاویار کی ماں نے بات چھیڑی، پرانی دشمنی کا سایہ ایک لمحے کے لیے دیواروں پر نمودار ہوا، مگر بڑوں کی مصلحت نے پرانی تلخیوں کو دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئرہ کو جب ہال میں بلایا گیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ جب اس نے انگوٹھی پہنی تو اس نے انکار نہیں کیا، وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ رات کو زاویار کا فون آیا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی فتح تھی۔ تم نے اس انجان رشتے کے لیے تو انکار کر دیا تھا، مگر میرے لیے کیوں خاموش رہی؟ کیا یہ خاموشی تمہاری ہاں ہے؟ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی بھی انکار کر سکتی ہوں۔ زاویار ہنس پڑا، وہ بھی ایک پرسکون اور گہری ہنسی۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ آئرہ، میرا دل کیوں ڈرا رہی ہو؟ تم تو میری تقدیر ہو۔ اس رات آئرہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ پرانی دشمنیاں ایک طرف، دو خاندان ایک بار پھر جڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے نفرت کو محبت کے آنسوؤں سے دھو دیا تھا۔ گاؤں کی حویلی جو کبھی دشمنی کی آگ میں جل رہی تھی، آج خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔ پرانی دشمنیوں کے سائے چھٹ چکے تھے اور دونوں خاندانوں کے بڑے اب ایک دوسرے سے گلے مل کر ان پرانے زخموں کو مٹا رہے تھے جو کبھی ان کی انا کی بھینٹ چڑھے تھے۔ کیونکہ صرف کاشف یعنی کہ زاویار کے بڑے بھائی کی وجہ سے پرانی خاندانی دشمنی کو بھلایا نہیں جا سکتا تھا، اور آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ آئرہ اپنے کمرے میں دلہن بنے بیٹھی تھی، سرخ جوڑا، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اور چہرے پر حیا اور خوشی کا ایک ملا جلا رنگ تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دن آ گیا ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے زاویار کی ہو جائے گی۔ ماضی کے وہ تمام تلخ واقعات، وہ یونیورسٹی کا پہلا دن، وہ پارٹی کا ہولناک منظر، اور پھر گاؤں کی وہ بارش والی رات، سب کچھ اب ایک دھندلی یاد کی طرح تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی نے اسے وہ سب کچھ واپس لوٹا دیا ہے جو وہ کبھی کھونے سے ڈرتی تھی۔ دوسری طرف زاویار شاہ اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحے کے منتظر تھا۔ اس نے گولڈن شیروانی پہن رکھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس کا دل سینے میں جیسے قابو سے باہر ہو رہا تھا، وہ بار بار اپنے سہرے کو درست کر رہا تھا۔ اس کا ہر لمحہ اب آئرہ کے تصور میں گزر رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس آئیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ بیٹا، آج تم اپنی خوشیوں کو پا رہے ہو۔ جو محبت تم نے برسوں اپنے دل میں چھپائی تھی، آج اسے منزل مل رہی ہے۔ شادی کی تقریب کا آغاز ہوا۔ نکاح کے الفاظ جب مائک پر گونجے تو حویلی کے ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئرہ کے بابا سائیں نے جب نکاح کی اجازت دی تو ان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویار، آئرہ میری عزت ہے، میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم اسے کبھی رونے نہیں دو گی۔ زاویار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عہد تھا۔ چچا سائیں، آئرہ صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر میں مکمل نہیں تھا۔ میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ محفل میں کہے گونج رہے تھے، رشتہ داروں کی مبارکبادیں اور خوشیوں کا وہ سماں جس نے گاؤں کے ماحول کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ آئرہ جب باہر نکلی تو زاویار کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آئرہ کی شرم سے جھکی ہوئی آنکھیں اور سرخ چہرہ
زاویار کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نئی رفتار دے گیا۔ یہ ایک ایسی شروعات تھی جس نے نفرت کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ زاویار کی حویلی کا سب سے بڑا کمرہ، جسے خاص طور پر دلہن کے لیے سجایا گیا تھا، گلاب کی پنکھڑیوں سے ڈھکا ہوا بستر اور کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کمرے میں ایک رومانٹک فضا بنا رہی تھی۔ آئرہ دلہن کے لباس میں بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو ابھی تک تازہ تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر زاویار اندر داخل ہوا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے ایک دم بڑھ گیا۔ آئرہ کی جھکی ہوئی نظریں مزید زمین میں گڑ گئیں۔ زاویار نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور آئرہ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے جوتوں کی آواز فرش پر ایک تھرتھراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس نے آئرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اسے کھڑا کیا۔ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جس کی آواز اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ زاویار نے آہستہ سے آئرہ کے سر سے سرخ دوپٹہ ہٹایا۔ دوپٹے کے پیچھے چھپا چہرہ جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا، زاویار کے لیے دنیا کا حسین ترین منظر تھا۔ اس نے آئرہ کی ٹھوڑی کو ہلکا سا اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آئرہ نے تھوڑا سا کانپتے ہوئے آنکھیں کھولیں، جن میں آنسوؤں کی ایک نمی تھی۔ زاویار نے اپنی انگلی سے اس کے آنسوؤں کو پوچھا، آج کے بعد یہ آنکھیں صرف خوشی سے نم ہوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آئرہ کہ تم واقعی میری ہو۔ آئرہ نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، میں ہمیشہ سے آپ کی تھی زاویار، بس حالات نے ہمیں بہت دور کر دیا تھا۔ زاویار نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ ان کے تمام پرانے دکھوں کا مداوع تھا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ آئرہ کا سر زاویار کے کندھے پر تھا۔ پھر آئرہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر میں اس دن شہر نہ آتی تو شاید آج یہ دن کبھی نہ آتا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہاری ہمت ہی تو تھی جس نے مجھے بدل دیا تھا۔ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ زویا جیسی لڑکیوں سے، نہ کسی خاندانی دباؤ سے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ آئرہ اور زاویار کمرے کی بالکنی میں کھڑے حویلی کے باغ کو دیکھ رہے تھے۔ دور کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ یہ ایک نئی زندگی کا پیغام تھا۔ زاویار نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آئرہ، ہم کل شہر جا رہے ہیں۔ میں اپنا بزنس بھی سنبھالوں گا، اور تم اگر چاہو تو تم اپنی نوکری کا سلسلہ وہیں سے جوڑ سکتی ہو۔ آئرہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے اعتماد سے زاویار کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں زاویار، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، کیونکہ اب آپ میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ زاویار کا بہت عرصے سے اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ مہرو کو طلاق دے کے دبئی چلا گیا تھا، اور اس سب جھگڑوں کے بعد زاویار اپنی ماں کو لے کر شہر والے گھر چلا گیا تھا۔ مگر اب سب پھر سے بدل گیا تھا، کیونکہ محبت اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔